سفر کے بعد وہ جو ایئر ہوسٹس بھی تھوڑی سی ذرا مانوس ہو گئی، تو اس نے بھی مجھ سے یہ پوچھا کہ پاکستان کا کیا حال ہے. تو میں اس سلسلے میں بھی، چونکہ آپ کی نظر ہے ساری، اور یہ میں بہت ہی عاجزی سے اور بالکل ایک اس معاملے میں اپنے آپ کو جاہل ہوں اور سمجھتے ہوئے، آپ کے خیال میں پاکستان کے موجودہ حالات میں اگر گراف کو ہم ایکسٹرا پلاٹ کریں تو وہ کیا ہونے جا رہا ہے، اور اگر ہم فرض کریں اس کو ریورس کرنا چاہیں تو ایز اے فرد میں کتنا حصہ ڈال سکتا ہوں؟ یہ سوال تو آپ نے بڑا والا کر دیا. سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں. میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، یہاں ڈیلس آیا تو میرے لیے سعادت ہے کہ آپ سے ملاقات ہوئی. تو میں سوچا کہ ایک دو باتیں ہیں جو میں آپ سے ذرا اپنی ضرورت کے لیے پوچھنا چاہتا ہوں. میں سرجن ہوں اور پرنسپل ریٹائر ہوا ہوں قائد اعظم میڈیکل کالج سے، اور ہمیشہ پڑھاتا ہی رہا ہوں، اور پھر میں نے ماسٹرز ان میڈیکل ایجوکیشن بھی کیا، جس کی وجہ سے میں وہ کوگنیٹو سائیکالوجی، اور پھر اچانک جب یہ سوشل میڈیا کا وہ آیا تو اچانک میری ایک وہ لیکچر تھا وہ ایک دم پھیلا. تو پھر شروع میں مجھے کچھ مزہ آنے لگا، ہر جگہ لوگ سیلفی وغیرہ، تو پھر کچھ عرصے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. تو میں نے پھر اپنی توجہ کو ایک طرح مرکوز کیا، اور میں اس نتیجے پر پہنچا کہ پاکستان کے بحرانوں میں سے جو سب سے بڑا بحران ہے وہ کردار کا بحران ہے. وہ تمام لوگ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ سارے ہیں. تو اور میں نے سوچا کہ وہ جو ایڈلٹ بڑے لوگ ہیں ان کی تربیت کے لیے جو سکلز چاہیے وہ میرے پاس ہیں نہیں. البتہ میں بچوں کی، جو کہ ابھی نوزائیدہ بچے ہیں، ڈے زیرو سے یا جب ماں کے پیٹ میں ہی ہیں، وہاں سے لے کر 5-7 سال کی عمر تک وہ پیریڈ ہے جس میں اگر ہم ان کی صحیح تربیت کر دیں تو آج سے 25 سال کے بعد جو ہمارے ملک کا بحران ہے وہ اس لیے شاید کم ہو جائے کہ وہ باکردار لوگ ہوں. تو اس سلسلے میں نے پھر فوکس کر کے کچھ ریسرچ کیا، کچھ اسٹڈی کی، اور کچھ کورسز بنائے جو کہ میں ہمارا خیال ہے 3.75 کروڑ مائیں ہیں پاکستان میں. اگر ان سب کو وہ بیسک پرنسپلز آف پیرنٹنگ سکھا دیے جائیں، خاص طور پہ ماؤں کو، تو ایک ایسی نسل تیار ہو سکتی ہے. اچھا، میں اب اپنی ہمبل کیپیسٹی میں ایک بغیر کسی اس کے وہ کر رہا ہوں. میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے ایک نصیحت فرمائیے اور مجھے گائیڈ کیجئے کہ میری جتنی عمر بچ گئی ہے، میرے روزگار کا مسئلہ حل ہے، میں ریٹائرڈ ہوں، بچے برسر روزگار ہیں، تو اس کام میں مجھے کیا کرنا چاہیے کہ میں مؤثر زیادہ ہو جاؤں؟ یہ سب سے بڑا کام ہے جو کوئی شخص اپنے لیے منتخب کر سکتا ہے. تعلیم و تعلم سے بڑی کوئی چیز نہیں. اسی سے انسان بنتا ہے، اسی سے قومیں بنتی ہیں، اسی سے ان کا مستقبل طے ہوتا ہے. اور خاص طور پر اگر آپ نے اس کو اپنا اصل کام بنا لیا ہے کہ آپ چھوٹے بچوں سے تعلیم و تربیت کی ابتدا کریں گے، تو یہ ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے. میں تو شب و روز لوگوں کو یہی توجہ دلا رہا ہوں اور برسوں سے دلا رہا ہوں کہ ہم علم اور اخلاق کے بحران میں مبتلا ہیں. جب تک ہم اس بحران سے نکلنے کی کوئی راہ تلاش نہیں کریں گے، اس وقت تک ہمارے رہنما جیسے پچھلے 200 سال سے جہاد کرا رہے ہیں اس کا کچھ حاصل نہیں ہوگا. اس میں شکست پر شکست ہوتی چلی جائے گی، اور جو بہترین لوگ آپ کے پاس ہوں گے وہ بھی آپ دشمنوں کی نظر کر دیں گے. میرا احساس ہے یہ سب سے بڑا کام ہے، سب سے اچھا کام ہے. آپ کی دنیا کے لیے بھی بہت اچھا ہے، آخرت کے لیے بہت اچھا ہے. شب و روز اس کو کریں. اس کو آپ محدود رکھنا چاہتے ہیں اسی عمر تک، یا اس سے آگے بھی جانا چاہتے ہیں؟ ویسے تو میں یونیورسٹیز میں جاتا ہوں اور انٹرنیشنلی لوگ مجھے بلاتے ہیں اس کام کے لیے. گو میں اپنے آپ کو دل میں سمجھتا ہوں کہ میں چھوٹا ہوں اور کام بہت بڑا ہے، اور یہ میں بالکل آپ کو ایمانداری سے عرض کرتا ہوں. لیکن اور لہٰذا اس سلسلے میں جو ایک فیملی لائف ہے، جو پرسنل لائف ہے، ویل بینگ سے متعلق جو باتیں ہیں اس پر میں بات کرتا ہوں اور ان کے ڈفرینٹ سیشنز بھی کراتا ہوں. آرگنائزیشنل لیڈرشپ یہ بھی ایک ایریا ہے جس پر میں سب کچھ کرتا ہوں بیکاز آف مائی اون ٹریننگ ان دیٹ. تو لیکن یہ وہ خاص ایریا ہے جس میں مجھے لگتا ہے کہ مفید ہوگا وہ بہت زیادہ. اور بلکہ ہم نے ایک 20 گھنٹے کا کورس بھی ایک بنایا ہے جو کہ ہم مفت سے فری آف دا کاسٹ اس کو کر دیں گے. اور میرا تو دل یہ چاہتا ہے کہ جس طریقے سے کوئی موٹر سائیکل چلاتا ہے تو یہ سوال جائز ہے اس سے پوچھنا کہ آپ کو موٹر سائیکل چلانا آتا بھی ہے کہ نہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں جس کا نکاح ہو رہا ہو تو پاکستان کے قانون میں ایک ہو
کہ اس سے پوچھا جائے بھی دلہا اور دلہن نے پیرنٹنگ کا کورس کیا ہے کہ نہیں کیا, اور اگر وہ کہے کہ کہاں سے ملتا ہے تو وہ مفت ہم دینے کو تیار ہیں. تو میں تو اس حد تک چاہتا ہوں کہ یہ پیرنٹنگ کے جو سائیکولوجیکل پرنسپل ہیں وہ سارے ان کو بتائے جا سکیں. بہت بڑی خدمت ہے. میرے خیال میں تو آپ نے بہترین کام کا انتخاب کیا ہے. اس میں بس یہ ہے کہ چند باتیں میں عرض کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ کوشش کیجئے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں آپ کی ساری توجہات کا مرکز وہ بنے. ہمارے ہاں لوگ اپنے آپ کو بہت منتشر کر لیتے ہیں, میں یہ بھی کر لوں گا, میں وہ بھی کر لوں گا. ہم بھی جب جوانی کی عمر میں تھے تو ایسے ہی سوچتے تھے. مجھے اب بھی یاد ہے کہ میں نے مولانا سید ابوالرحمٰن صاحب مودودی کو ایک خط لکھا, یہ غالباً 1973 کی بات ہے. تو اس میں بتایا کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے مجھے بلایا اور بلا کر کہا کہ میاں یہ سب کرو گے تو کھاؤ گے کہاں سے؟ یعنی اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں تھی کوئی اور کام کرنے کی. تو اپنے آپ کو خاص کر لینا چاہیے. یہ تو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ علوم میں بھی اختصاص کا دور ہے. اب جتنی کتابیں ہیں, جتنے افکار ہیں, جتنی شخصیات پیدا ہو چکی ہیں, کوئی آدمی اگر یہ چاہے بھی کہ ان سب کو پڑھ لے یا ان سے متعلق رہے, آسان نہیں ہے. تو کوشش کریں کہ آپ ایک تو تعلیم تعلم ہی کو اپنا اصل کام بنا لیں. پھر یہ ہے کہ دوسری بات جو میں عرض کروں گا وہ یہ کہ اس میں آپ کیا دے رہے ہیں. جو کچھ آپ دے رہے ہیں اس میں کوشش کرتے رہیں کہ زیادہ سے زیادہ بہتر تحقیقات پیش کی جا سکیں. یعنی عام طور پر ہم خود اپنے افکار, اپنے ماضی اور اپنے حال کے اسیر ہو جاتے ہیں. اس سے اوپر اٹھ کر دیکھتے رہنا چاہیے اور جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ کوئی نئی چیز سامنے آئی ہے, کوئی نئے زاویہ ہے نظر سامنے آئے ہیں. کیونکہ ہمارا قومی بحران زیادہ اس سے بڑا ہے کہ لوگوں کو نئے افکار تازہ کہیے اقبال کے الفاظ میں, ان سے محروم رکھنے کے لیے سوسائٹی سرگرم ہوتی ہے, ان تک رسائی دینے کے لیے جدوجہد نہیں کرتی. تو اپنے فکر کو تازہ رکھیں. جو نئی چیزیں, ظاہر ہے کہ آپ کو اگر بچوں یا بچیوں کو یہ بتانا ہے کہ تمہیں والدین کیسے بننا ہے, والدین کی حیثیت سے تمہاری ذمہ داریاں کیا ہیں, تو وہ تو بچیاں نہیں ہیں یا بچے نہیں ہیں, وہ بڑے ہو گئے ہیں. تو جب تک ان کے ہاں فکری لحاظ سے وضوح نہیں ہوگا, کلیئرٹی نہیں ہوگی, اور جو مسائل پیش آتے ہیں ان مسائل کو وہ مذہب کے حوالے سے, اپنی تہذیب کے حوالے سے, اپنے تاریخی پس منظر کے حوالے سے, اور جس دنیا میں وہ اب آنکھیں کھول رہے ہیں اس کے حوالے سے ٹھیک طرح نہیں سمجھیں گے, اندیشہ ہے کہ اس میں کامیابی کم ہوگی. تو مجھے امید ہے کہ آپ نے اپنے پروگرام میں اس کا خیال رکھا ہوگا. آپ نے فرمایا ہے تو میں نے چند باتیں عرض کریں. شکریہ. اور ایک ابھی میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ ایک سوال میں جب جہاز سے بیٹھا, کچھ تھوڑے سے لوگ پہچاننے لگ جاتے ہیں, تو تقریباً سب نے, حتیٰ کہ وہ 10-12 گھنٹے کے سفر کے بعد وہ جو ایئر ہوسٹس بھی تھوڑی سی ذرا مانوس ہو گئی, تو اس نے بھی مجھ سے یہ پوچھا کہ پاکستان کا کیا حال ہے. تو میں اس سلسلے میں بھی, چونکہ آپ کی نظر ہے ساری, اور یہ میں بہت ہی عاجزی سے اور بالکل ایک اس معاملے میں اپنے آپ کو جاہل ہوں اور سمجھتے ہوئے, آپ کے خیال میں پاکستان کے موجودہ حالات میں اگر گراف کو ہم ایکسٹرا پلاٹ کریں تو وہ کیا ہونے جا رہا ہے, اور اگر ہم فرض کریں اس کو ریورس کرنا چاہیں تو ایز اے فرد میں کتنا حصہ ڈال سکتا ہوں؟ یہ سوال تو آپ نے بڑا والا کر دیا. اس سے پہلے بچے تھے. میرے نزدیک پاکستان کے 2 پیدائشی امراض ہیں. آپ چونکہ طبیب ہیں, میں یہ بات اس سے پہلے بھی بارہا کہہ چکا ہوں, وہ جس دن وجود میں آیا تھا اسی دن یہ لاحق ہو گئے تھے اس کو. اور پیدائشی امراض کا علاج آپ جانتے ہیں کہ اتنا آسان نہیں ہوتا. اس میں سے ایک قومی اور مذہبی ریاست کی کشمکش ہے, اور دوسرے سول ملٹری کشمکش ہے. اس سے ہم نے ابتدا کی ہے. لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ 1958 اکتوبر میں ایوب خان صاحب نے قبضہ کیا تھا, لیکن اس کے آثار بہت پہلے سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آ جائیں گے. اور بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اس کی بعض معاملات میں تیاری قیام پاکستان سے پہلے ہی شروع ہو گئی تھی. اس کے بھی بہت سے شواہد ہیں.
تو یہ کشمکش ہے جس سے ہم نے پیدا کی ہے، ابھی تک ہم اس سے نکل نہیں سکے۔ کیوں نہیں نکل سکے؟ اس لیے کہ بحیثیت مجموعی ہماری مذہبی اور سیاسی قیادت دونوں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو آپ جب مان لیتے ہیں کہ کوئی مرض ہے اور اس کا علاج کرنا ہے تو پھر علاج بھی ہو جاتا ہے۔ اسی سے ہماری تاریخ بن رہی ہے، یعنی اس وقت بھی یہی صورتحال ہے۔ اگر آپ اندر اتر کے دیکھیں تو ایک طرف ہماری افواج ہیں جو ظاہر ہے کسی ملک کی سب سے بڑی ضرورت ہوتی ہے، یعنی ملک رہتے ہیں تو ان کی بنیاد پر رہتے ہیں۔ افواج کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو ہم مذمت کی نگاہ سے دیکھیں، تو وہ ہمارے وجود کی حفاظت کرنے کے لیے بنائی جاتی ہے۔ انہوں نے جب یہ فیصلہ کر لیا ہوا ہے کہ وہ یہاں سول حکومت کے نظام کو چلنے نہیں دیں گے تو وہ مختلف تجربات کرتے ہیں۔ جو سب سے سنگین تجربات انہوں نے اس پوری تاریخ میں بہت کیے ہیں، یعنی ضیاء الحق صاحب کا تجربہ بھی ایک تجربہ تھا، ان سے پہلے ایوب خان صاحب کا تجربہ بھی ایک تجربہ تھا۔ ایوب خان صاحب نے ہمیں ایک نیا آئین دیا تھا، جمہوریت کا ایک نیا تصور دیا تھا۔ اس سے آگے بڑھ کر مذہبیات میں بھی اجتہادات کی تاریخ رقم کی تھی، آئلی قوانین اور بھی بہت سی چیزیں تھیں جو برابر نہیں ہو سکے، لیکن یہ کہ سب چیزیں انہوں نے کرنے کی صحیح کی۔ اور ضیاء الحق صاحب اس کے بعد پھر آرتھوڈاکس مذہبیت کی طرف لے گئے، اور آپ جانتے ہیں کہ پرویز مشرف صاحب ایک دوسری دنیا پیدا کرنے کے لیے آئے تھے۔ تو پروجیکٹ تو اس سے پہلے بھی بہت رہے ہیں، لیکن یہ پچھلے 30-35 سال سے جو 2 پروجیکٹ انہوں نے بنائے ہیں وہ تو اب آپ سمجھیے کہ ہمارے وجود کے لیے خطرہ بن گئے ہیں۔ ایک طالبان کا، اس میں یہ تصور دیا گیا کہ ہم افغانستان میں اپنے ملک کی حفاظت کے لیے اپنی مرضی کی حکومت لانا چاہتے ہیں۔ ہم جیسے لوگوں نے بار بار توجہ دلائی کہ آپ ایک نظریاتی حکومت قائم کر دیں گے اور ان لوگوں کی قائم کر دیں گے جو جمہوریت کو سرے سے مانتے ہی نہیں، تو یا تو آپ ان کو کہیے کہ ادھر بھی وہی آ جائے، ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مذہبی نقطہ نظر کی حکومت آپ کے ہمسائے میں قائم ہو جائے، ایسے ہمسائے میں جس کے درمیان سرحد بھی کبھی سرحد نہیں بن سکی، اور اس کی جڑیں فکری لحاظ سے آپ کے ہر مدرسے میں موجود ہوں، اور پھر وہ لوگ اس سے انسپائر نہ ہوں۔ یہ میں نے تو 35 سال میں میرا خیال یہ ہے کہ اس بات کی قوالی کر ڈالی، لیکن کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ دوسرا تجربہ انہوں نے یہ عمران خان صاحب کی صورت میں کیا، اور پیش نظر یہ تھا کہ ہم پورے نظام کو الٹ کر چین کی طرز کا سیاسی نظام بھی لے آئیں گے۔ اس کے بارے میں بہت سی اسائنمنٹس لوگوں کو دی گئیں، مجھے بھی معلوم ہے، میرے پاس بھی لوگ آتے رہتے ہیں کہ کیا کیا کام اس سلسلے میں کرائے گئے، لیکن دونوں بالکل ناکام ہو گئے۔ یعنی دونوں تجربات جو کیے گئے اس پر کچھ سننے کے لیے تیار نہیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان پہلی مرتبہ طالبان کے خلاف اقوام متحدہ میں گیا ہوا ہے، یعنی ہم شکایت لے کر گئے ہیں کہ وہ ہمارے ملک میں در اندازی کر رہے ہیں۔ 1 لاکھ سے کچھ زیادہ لوگ وہاں پر منظم موجود ہیں جن کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان میں طالبان طرز کی حکومت قائم کرنی ہے۔ اور آپ اخبارات اٹھا کے دیکھ لیجئے، ہر روز 5, 7, 10 ہمارے افواج کے لوگ ان کی نظر ہو رہے ہیں مختلف جگہوں، آج بھی ہوئے ہیں۔ یہ صورتحال ادھر ہے۔ اور دوسرے معاملے میں آپ جانتے ہیں کہ اب وہ جس لیڈر کو بنایا گیا تھا لوگ اس کے ساتھ آ گئے ہیں، اور ایسا ہی ہوتا ہے ہمیشہ، جب آپ ایک بڑے پیمانے پر اس طرح کا منصوبہ بناتے ہیں تو وہ آپ کے پھر ہاتھ میں نہیں رہتا۔ چنانچہ اب صورتحال یہ ہے کہ آپ مجبور ہیں کہ آپ دھاندلی کریں، مجبور ہیں کہ آپ راستہ روکیں۔ اس وقت اب کیا کر رہے ہیں؟ شب و روز اس میں صرف کیے جا رہے ہیں کہ کوئی 10-15 سال کا منصوبہ بنا کے ہم اس سے نجات حاصل کر لیں، اس سے نجات حاصل کر لیں اور اس سے نجات حاصل کر لیں۔ یہ ہماری داستان ہے 2 لفظوں کے اندر۔ تو اس میں یہ ہے کہ بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ چلیے اپنی غلطیوں کا شعور ان کو ہو جائے، اس کا ازالہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ تو اسکیم کی غلطیاں ہیں، تدبیر کی غلطیاں ہیں، لیکن بنیادی معاملہ وہ ہے جب تک ہم اس پر ایڈریس نہیں کریں گے ہمارا ملک اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ یعنی مذہبی اور قومی ریاست کی کشمکش وہ ہماری جڑوں میں اتری ہوئی ہے، وہ ہمارے دستور میں ہے، وہ ہماری پارلیمنٹ میں ہے، وہ ہمارے پورے نظام میں ہے، اور وہ بار بار سامنے آتی ہے۔ اور اس کے نتیجے میں پاکستان مذہبی ریاستیں جو بنی ہیں، جیسے ایران ہے، جیسے سعودی عرب ہے، جیسے افغانستان ہے، ان سے بھی زیادہ اسلام کی بری تصویر پیش کرنے لگ گیا ہے عالمی سطح پر۔
اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری افواج کو ہدایت دے اور وہ اس طرح کے تجربے کرنا چھوڑ دیں. یہ اگر وہ آج فیصلہ کر لیں کہ یہ دونوں کام انہیں کرنے ہیں تب بھی 10-15 سال چاہیے جو کچھ غلاظت پھیلائی جا چکی ہے اس کو سمیٹنے کے لیے. تو میری ذاتی رائے تو یہی. اجازت ہے میں ایک اور باتیں پوچھ لوں. اچھا دوسری گزارش تھی کہ ایک بات میں آپ کی چونکہ بہت ساری میں تقاریر سن چکا ہوں اور آپ کا جو اس کے بارے میں جو آپ کا خیال ہے وہ میں اس سے واقف ہوں ایک طالب علم کے طور پر. ہمارے بہت سارے لوگ جو کہ اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت کر رہے ہیں اور جو دنیا میں کچھ چلے گئے کچھ ہیں، ان کے خیال میں دین ایک نظام کے طور پر قائم کیے بغیر وہ منشا ہی پوری نہیں ہوتی جس منشا کے لیے دین یہاں آیا تھا. تو اور اس سلسلے میں جیسے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور جو آج کل کے دور میں بھی کچھ لوگ ہیں جو کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اس کو نظام کے طور پر ہی ایک ہونا چاہیے، اور یہ جرت کیسے ہو کسی کی کہ مسلمان کے ملک میں کوئی بھی ایک ایسی چیز ہو جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو. اور یہ بات ویسے تو ایموشنلی بھی دل کو لگتی ہے اور بھلی لگتی ہے. میں تھوڑے سے مختصر وقت میں اپنی سمجھ کے لیے اس کی وہ چاہتا ہوں کہ جب ہم یہ ایک دم چینج کرنے کی بات کرتے ہیں تو آپ کے خیال میں ایک کیا شکل ہونی چاہیے ایک اسلامی افیکٹو اسلامی مملکت کی، تاکہ اس کی طرف پھر بڑھا جائے؟ سوال نہیں ہے محض، لیکن میں مختصر طور پر عرض کر دیتا ہوں. دیکھیے میں نے پچھلے 50 سال میں مولانا سید اللہ مودودی زندہ تھے اس وقت سے لے کے آج تک، اور ڈاکٹر اسرار صاحب سے بھی بہت محبت کا تعلق رہا، وہ ہمارے بزرگ تھے. بار بار یہ پوچھا ہے کہ وہ نظام کیا ہے. آپ باور کریں اس میں 3 لفظ بھی میں نے کبھی نہیں سنے. وہ ہے کیا؟ ابھی پچھلے دنوں بہت غلغلہ تھا ریاست مدینہ، تو میں نے اس کے علمبرداروں سے پوچھا کہ وہ ایک پریمیٹیو قبائلی ریاست تھی، تو اب کیا پاکستان میں یہ ارادہ ہے؟ نہیں، رسول اللہ نے جو ریاست قائم کی اس میں خلفائے راشدین ذاتی کردار اور اخلاق کا بے نظیر نمونہ ہے، وہ مجسم اخلاق بن گئے. تو اگر تو کسی میں یہ ہمت ہے کہ وہ کہے کہ میں ابو بکر بننا چاہتا ہوں تو بات میری سمجھ میں آتی ہے. لیکن ریاست مدینہ سے کیا مراد ہے؟ کوئی باقاعدہ فوج نہیں، کوئی عدلیہ کا نظام نہیں، کوئی نظم حکومت نہیں، کوئی انتخاب کا طریقہ نہیں، کوئی قاعدے ضابطے کے ساتھ معاملات کو چلانے کے اصول نہیں ہیں. میں تو اسلام کا طالب علم ہوں، تو ذرا میرے علم میں اضافہ فرما دیں. وہ کیا چیز ہے جس کو آپ ریاست مدینہ کہتے ہیں؟ تو مبہم باتیں، بے سوچی سمجھی باتیں اس باب میں کہی جاتی ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ نظام ہے کیا، بتانا چاہیے. اسلام کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ 2 چیزوں کا مجموعہ ہے. اس میں ایمان اور اخلاق کی تعلیم ہے، اور اس کے ساتھ شریعت ہے. شریعت کو آپ لا یا قانون سمجھ لیں. وہ شریعت میں 90% احکام شخصی ہیں. مجھے نماز پڑھنی ہے، مجھے روزہ رکھنا ہے، مجھے اعلیٰ اخلاق اپنانے ہیں، اور اس طرح تطہیر بدن کی چیزیں. اس میں کوئی یعنی گن کے میں بتا سکتا ہوں کہ 5 احکام ہیں جو اجتماعی زندگی کے بارے میں دیے گئے ہیں. یعنی اگر مسلمانوں کا کوئی نظم اجتماعی موجود ہو، کوئی ریاست ہو، تو 5 باتیں اس کو کہی گئی. وہ 5 باتیں آپ پہ لازم ہیں، ان کو آپ نے ہر حال میں اختیار کرنا ہے. ان کے لیے بھی صحیح لفظ اختیار کرنا ہے، عمل پیرا ہونا ہے، کیونکہ ان 5 باتوں میں کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں جو آپ کو یہ حق دے رہی ہو کہ آپ دوسروں پر اسے ٹھوسیں. یعنی نافذ کرنے والی کوئی چیز نہیں. نافذ کرنا تو ایک بے معنی لفظ ہے. یعنی شخصی معاملات میں آپ خدا اور بندے کے درمیان حائل نہیں ہو سکتے. اس میں آپ نصیحت کریں، آپ کو جمعہ کا ممبر دیا گیا ہے حکومت کو، اور وہ اسلام نے دیا ہے. وہ تو آپ کو ہمت نہیں ہے کہ آپ لے لیں مولویوں سے، تو آپ وہاں کھڑے ہوں، آپ نے جو نصیحت کرنی ہے کریں. لیکن شخصی معاملات میں آپ کسی شخص کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں کر سکتے، اور نہ یہ باتیں کر سکتے ہیں کہ کسی کی ہمت کیوں ہو. یہ ہمت رسول اللہ کے زمانے میں ہوئی ہے لوگوں کو، اور آپ نے کبھی ایسا کوئی کام نہیں کیا. جو معاملات ریاست سے متعلق ہیں وہ بالکل طے ہے. میں نے جیسے عرض کیا کہ میں انگلیوں پہ گن کے بتا سکتا ہوں آپ کو کہ یہ معاملات ہیں. ان کا شعور بھی نہیں، یعنی جو ہے ان کا شعور ہی نہیں. اور یہ شعور کی بات میں صرف آپ کے حکمرانوں کے لیے نہیں کر رہا، مذہبی جماعتوں کو بھی نہیں، بلکہ اس کے بالکل برخلاف کھڑے ہیں.
ہمت ہے کسی میں کہ وہ علماء سے یہ کہے کہ یہ جتنے جمعے کے ممبر ہیں یہ حکمرانوں کے ساتھ اسلام میں خاص ہیں. ہائی ٹریزن ہے اگر کوئی عالم اس پہ کھڑا ہو جائے. مسلمانوں کی تاریخ میں کسی بڑے عالم کا نام بتائیے اس نے جمعے کا خطبہ دیا ہوگا. ابو حنیفہ نے دیا, شافعی نے دیے, مالک نے دیے, غزالی نے دیے, بتا دیں. آپ کھڑے ہو کے ہمت ہے کہیں علماء سے. تو جو اسلام کا قانون ہے فی الواقع اجتماع سے متعلق, اس کو تو بیان کرنے کی بھی کسی میں ہمت نہیں ہے. تو یہ ایسی باتیں جو کہیں جا رہی کوئی حقیقت نہیں ہے. مسلمانوں کو اپنے دین کو سمجھنا چاہیے. میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ ہم علم کے بحران میں بھی مبتلا ہیں اور اخلاق کے بحران میں بھی. وہ علم کا بحران یہی ہے, یعنی نہ اپنے مذہب سے واقف ہیں, نہ اس کی تعلیمات سے واقف ہیں, اور اس میں بس توہمات ہیں جن میں زندگی بسر کر رہے ہیں. 100 سال تک ہم نے عورتوں کو سعودی عرب میں اسلام کے نام پر ڈرائیونگ نہیں کرنے دی. اب نئی وحی آ گئی, کس نے اجازت دے دیا اور پہلے روکا کس نے ہوا تھا؟ تو احمقانہ باتیں. افغانستان میں ہم عورتوں کی تعلیم روک کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ تعلیم جس کے بارے میں ہمارے پیغمبر نے جنگوں میں بھی فائدہ اٹھانے سے گریز نہیں کیا. جنگ بدر کے قیدیوں کے ساتھ جو معاملہ کیا گیا تھا وہ کوئی دین پڑھانے کے لیے نہیں کیا گیا تھا, تعلیم کے لیے کیا گیا تھا, دنیاوی تعلیم. تو کیا کر رہے ہیں؟ تو اس وجہ سے یہ بس ایک ریٹرک ہے, جس کا جی چاہتا ہے وہ یہ بات کرتا رہتا ہے. اس میں اگر آپ ان لوگوں سے چند سوالات کرنا شروع کر دیں تو کچھ بھی نہیں کہنے کے لیے ہوتا. میں نام نہیں لیتا, بزرگ شخصیت سے یہ پوچھا, میں نے کہا کیا ہوتا ہے یہ جو نظام آپ قائم کرنا چاہتے ہیں؟ کہنے کہ دیکھیں وہ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. میں نے کہا یہ دنیا میں کس جگہ نہیں لکھا ہوا کہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہونی چاہیے؟ اور اکاؤنٹیبلٹی نظام ہے. یعنی اگر تو آپ مجھے بتائیں کہ اکاؤنٹیبلٹی کے لیے یہ میکنزم بنایا ہے اسلام, یہ ایک پروسیس ہے, ایک پروسیس ہے, تو پھر تو میں کہوں گا کہ واقعی نظام ہے. جی تو آپ مجھے ذرا بتا دیں نظام نام کی کوئی چیز اسلام اس کے لیے آیا ہی نہیں. جی نظام ہمیں بنانے ہیں, اللہ نے ہمیں عقل دی ہے, اس کی روشنی میں دنیا بنا بھی رہی ہے. تو اس وقت تو سارے مسلمان ممالک دنیا کے بنائے ہوئے نظام کی نقالی کر رہے ہیں. یعنی مغرب میں صرف سائنس, پیور سائنس کی ترقی نہیں ہوئی, سوشل سائنسز میں بھی بے پناہ کام ہوا. خواہ ہم اعتراف کریں یا نہ کریں, سارے لوگ اسی کی پیروی کر رہے ہیں. یعنی آپ کی عدالتیں کس اصول پر چل رہی ہیں؟ آپ کے ہاں آئین دستور کہاں سے اخذ کیے گئے ہیں؟ یعنی ان کا ماخذ جو ہے وہ کتاب اللہ ہے, وہ ساری دنیا نے بنائے ہیں, آپ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں جیسے آپ نے اپنی طب میں فائدہ اٹھایا ہوگا. یعنی وہاں جو علم آپ کو تھا اور جس کے تحت آپ سرجری کرتے ہوں گے وہ آپ نے آخر مغربی دنیا ہی سے حاصل کیا. یعنی اس کی ساری ڈیولپمنٹ, اس کا ارتقا وہیں ہوا ہے. اور یہ بالکل ہی بیوقوفی کی باتیں ہیں جو ہم کرتے رہتے ہیں. اس کا میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے سوائے اس کے کہ خون جلاتا رہے آدمی اور اپنی بات کرتا رہے. بس دوسرا یہ تھا کہ ایک آج کل وہ بھی مجھے بھی ذہن میں آیا کہ آج کل یہ ایک تو ہمارے ہاں وہ جو سوشل میڈیا پہ کچھ لوگ جن کے بارے میں لگتا ہے کہ ان کو سب سے زیادہ پتہ ہے, وہ ہیں جو نجومی ہیں اور پامسٹ ہیں, مطلب جن کے جو حتمی طور پر بات کر سکتے ہیں, مگر نہ جتنے پڑھے لکھے لوگ سارے ہیں وہ حتمی بات نہیں کر سکتے, مگر وہ نجومی کہہ دیتے ہیں کہ اب زہرہ جو ہے جب وہ مریخ پر اس کی ساتھ نظر ہوگی تو اس کی وجہ سے پھر یہ والا ہوگا. اچھا, اس کے ساتھ ملتا جلتا ایک اینڈ آف ٹائم کا کانسیپٹ اب بہت ہی گفتگو میں آ گیا ہے. اچھا, اور اس سلسلے میں ایک پوری ترتیب کے ساتھ احادیث بیان کی جاتی ہیں کہ چونکہ اب یہ ہونے والا ہے تو اس وجہ سے جنگ وہاں سے ہوگی, پھر یمن سے راکٹ جائے گا, پھر خراسان سے وہ ہوگا. تو اس سلسلے میں ذاتی طور پر میں تو بالکل مطمئن ہوں اور اپنے دوستوں کو بھی کہتا ہوں کہ میرا تو مسئلہ یہ کہ اس وقت میں نے اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کو فالو کیا ہے کہ نہیں کیا. تو اگر میری ابھی موت آ گئی تو بس وہ اس کے بعد وہ سارا ہوگا. تو یہ اینڈ آف ٹائم کے بارے میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب بھی بہت تفصیل سے بات کیا کرتے تھے, آج کل میں بھی کچھ لوگ سارے کرتے ہیں. تو شیخ عمران ہیں جو ایک بزرگ ہیں, تو وہ ایسٹرولوجی پر بہت, تو اس میں آپ کی کیا ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ کتنا ضروری ہے؟ شاید ضرور یہ سوال میرا مناسب لفظ میں نے پوچھا کہ اس پر ہمیں کچھ توجہ دینی چاہیے یا؟ اصل بات تو وہی ہے جو آپ نے پہلے فرما دی کہ میرے لیے تو قیامت وہ ہے جس دن میں دنیا سے رخصت ہوں گا. جی, اس کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان بھی کیا
کہ من ماتا فقط قامت قیامت ہو، جس کی موت آ گئی اس کی قیامت بھی آ گئی. جی ہر مسلمان کو اپنی موت کو سامنے رکھ کے اپنی زندگی کا نقشہ بنانا چاہیے، کیونکہ پیغمبر آئے اس لیے، جی وہ تو یہی بتانے کے لیے آئے تھے کہ موت کے بعد تم پروردگار کی بارگاہ میں اٹھائے جاؤ گے، اس لیے اس کی تیاری کرو. اس تیاری کا اس قیامت سے کوئی تعلق نہیں ہے جو آنی ہے، جی کوئی شبہ نہیں. وہ تیاری تو مجھے اپنی زندگی میں کرنی ہے، جی اور اس کا آخری دن وہ ہے جس دن میرا آخری سانس آئے گا. جی تو پہلی بات جو آپ نے فرمائی ہے اصل تو وہی ہے، اور توجہ بھی اس پر دینی چاہیے. اب جو ہمارا دین ہے اس میں اس بات کی ہدایت دی گئی ہے ہمیں کہ ایک دن تم خدا کی بارگاہ میں اٹھو گے، بلکہ اس کا اصل موضوع یہی ہے. اگر آپ جاننا چاہیں کہ اسلام کا موضوع کیا ہے تو ہمارے ہاں تو لوگ اس کو زندگی بناتے ہیں، میرے نزدیک موت ہے. اس کا اصل موضوع موت ہے. خدا کے پیغمبر اصل میں قیامت کی منادی کرنے کے لیے آئے. اسی لیے پیغمبروں کے کام کو قرآن انذار کہتا ہے کہ قیامت کی کچھ نشانیاں بیان کی گئی. اس میں سے جو نشانی قرآن نے بیان کی وہ تو ایک ہی. قرآن مجید میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ وسط ایشیا کی اقوام میں سے گوگ میگوگ، یاجوج ماجوج، ان کا خروج شروع ہو جائے گا. تو یہ خروج جاری ہے، یعنی یہ تو آج سے 500 سال پہلے شروع ہو گیا تھا. وہ مختلف صورتوں میں سامنے آتا رہے گا، یہاں تک کہ پھر قرآن نے یہ بتایا ہے کہ ایک آخری وقت میں اس کی صورت ایسے ہوگی جیسے کہ کوئی طوفان ابل پڑتا ہے، اور دنیا کے سارے پھاٹکوں سے، جیسے کہ بائبل میں آتا ہے، یہ لوگ حملہ آور ہو جائیں گے. تو یہ بالکل ٹھیک ہے، یعنی یہ نشانی قرآن نے بیان کی. کچھ نشانیاں رسول اللہ نے بھی بیان فرمائی ہیں قیامت کی. ان میں خاص طور پر 2 نشانیاں تو ایسی ہیں کہ جو ہر بار پوری ہو چکی ہیں، اور وہ ایک بڑی اہم روایت میں ہے، یعنی جس کو حدیث جبریل کہتے ہیں، کہ تم یہ دیکھو گے کہ عرب کے ننگے پاؤں ننگے بدن پھرنے والے چرواہے عمارتوں کی بلندی میں ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہوں گے. یتطاولون فی البنیان، اور غلامی بحثیت ادارہ ختم ہو جائے گی. تو دونوں چیزیں ایک ہی وقت میں ہوئی ہیں. تو اس لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ قرب قیامت کی علامتیں نمایاں ہونی شروع ہو گئی ہیں. یہ جو جنگیں اور اس طرح کی بعض چیزیں لوگ بیان کرتے ہیں، ان کو ہمارے ہاں حدیث میں ملاحم سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور بالعموم کتاب الفتن میں اس طرح کی روایتیں. یہ 80-90% بے معنی ہیں، سند کے لحاظ سے بھی اور اپنے مضمون کے لحاظ سے بھی، اور اس میں بہت زیادہ چیزیں لوگوں نے گھڑ کے شامل کرتی ہیں. قیامت کی جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں وہ مسلم میں بیان ہوئی ہیں، اور وہ 10 نشانیاں ہیں. وہ بہرحال جس طرح میں نے عرض کیا کہ کچھ نمودار ہو گئی ہیں، کچھ نمودار ہو جائیں گی. تو میرا زاویہ نظر